یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پہلے تو وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کر کے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ بھی انہوں نے باتیں کی کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کیوں آئے پریس کانفرنس کرنے، یہ کیوں کیا، ایک سیاسی بات کی وغیرہ، مگر اس قسم کی اٹیک انہوں نے کبھی نہیں کی جس قسم کی انہوں نے اب اٹیک کی ہے ایک افسر ہیں آئی ایس آئی کے، ان کے اوپر نہیں کر رہے، اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ 3 نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے اطلاعات تھیں ان کے کہ یہ میرے پر حملہ کروا سکتے ہیں۔ اس طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ تھا یہ ہونے جا رہا ہے، اگر پتہ تھا تو کیوں پھر ایک ٹرک کے اوپر ایک پتہ تھا کہ میرے پہ اٹیک ہو رہی ہے تو کیوں گئے وہاں؟ تو پہلی بات تو یہ پھر کھڑی ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں ہے خان صاحب کے پاس بھی اٹھایا جا رہا ہے سیٹھی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 گھنٹے کا سفر کر کے کیوں گئے، دا امپورٹنٹ کوشچن کہ 3 گھنٹے کا سفر کیوں کیا، قریبی ہسپتال میں جاتے، سرکاری ہسپتال میں جاتے، میڈیکو لیگل ہوتا اور یہ معاملہ سامنے آ جاتا، اتنی کنفیوژن نہ ہوتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو، میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور میرے ساتھ موجود نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھی صاحب، پرسوں وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی اور جو عمران خان پر حملہ ہوا اس پر فل کمیشن کوڈ بنانے کی پیشکش کی۔ عمران خان نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کا خیر مقدم کیا، اس کو ویلکم کیا، لیکن ساتھ ہی 4 مطالبات بھی انہوں نے سامنے رکھے کہ جوڈیشل کمیشن اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کے سامنے میرے یہ 4 مطالبات ہیں۔ وہ 4 مطالبات کیا ہیں؟ شفاف تحقیقات کے لیے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جو ادارے کے اعلیٰ افسر ہیں ان کو برطرف کیا جائے، پہلا معاملہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ارشد شریف کے معاملے کی تحقیقات کی جائے، تیسرا امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائے، اور چوتھا جو اعظم سواتی کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات کی جائے۔ آج سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس معاملے کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ خان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ 4 مطالبات جائز ہیں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو بغیر پریشر کے اس کو ٹیک اپ کر سکے؟ دیکھیے، خان صاحب تو پالیٹکس کھیل رہے ہیں اور پالیٹکس میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہوتی ہے، پہلے اس کا ایک پروپیگنڈا امپیکٹ ہوتا ہے۔ خان صاحب کافی عرصے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک آئی ایس آئی کے افسر کو، ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں جب سے اسلام آباد آئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، پھر اعظم سواتی صاحب نے بھی ان کا نام لے کے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اور خان صاحب نے بھی نام لے کے، پہلے نام نہیں لیتے تھے پھر نام بھی لینے شروع کر دیے۔ تو ایک طرف تو خان صاحب کا فوکس ہے نہ آرمی چیف کے اوپر، اب نہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر ہے، ٹھیک، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پہلے تو وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کر کے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ بھی انہوں نے باتیں کی کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کیوں آئے پریس کانفرنس کرنے، یہ کیوں کیا، ایک سیاسی بات کی وغیرہ، مگر اس قسم کی اٹیک انہوں نے کبھی نہیں کی جس قسم کی انہوں نے اب اٹیک کی ہے ایک افسر ہیں آئی ایس آئی کے، ان کے اوپر۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ تو نام بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ہم پرہیز کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب شہباز شریف صاحب کا نام لے لیا اور رانا صاحب کا نام لیا، ظاہر ہے ان کے اوپر بھی وہ کافی عرصے سے اٹیک کر رہے ہیں۔ اس وقت خان صاحب کے راستے میں رانا ثناء اللہ کھڑے ہیں، ان کے اوپر تو کافی عرصے سے اٹیک آ رہی ہے، مگر جو شہباز شریف صاحب کے اوپر اٹیک آئی ہے اور رانا کے اوپر ملا کے تینوں کے اوپر اٹیک آئی ہے، یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک سازش بھی ہے۔ میں آہستہ آہستہ آج آپ کو بتاؤں گا سازش کیا ہے، مگر فوری طور پہ میں صرف یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب فوکس کر کے ایک سوچ کے تحت یہ کر رہے ہیں، مگر اس کا کیا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آگے جا کے دیکھنے والی بات ہے۔ خود ہی بنا لیا کہ جی شہباز شریف صاحب انوالوڈ ہیں اور رانا صاحب اس اٹیک کے اوپر، اور پھر یہ کہنا کہ جی ایف آئی آر آپ کریں اور ان کے نام ڈالیں آپ، حالانکہ ایک شخص ہے اس نے خود آ کے تسلیم کیا ہے، کنفیشن کر دی ہے، نظر آ رہا ہے اس نے گولی بھی چلائی ہے، سب کچھ پتہ چل گیا ہے، تو کم از کم ایف آئی آر کے اندر ابھی تک ان کا نام آنا چاہیے تھا اس شخص کا کہ اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا تھا کہ اس کے علاوہ بھی نامعلوم لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ابھی تک وہاں تفتیش نہیں پہنچی، مگر ایک شخص ہے اس نے آ کے پبلک میں ایکسیپٹ کر لیا اور تصویریں بھی ہیں اس کی گولی چلاتے ہوئے، تو ایف آئی آر تو کٹ سکتی تھی۔ لیکن عمران خان اس کا مطالبہ نہیں کر رہے، اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ 3 نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے اطلاعات تھیں ان کے کہ یہ میرے پر حملہ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، تو چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اطلاعات تھی مگر ایویڈنس نہیں تھی، اطلاعات تو آپ بھی دے سکتی ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، کوئی بھی دے سکتا ہے،
مگر انہوں نے وہاں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں ایجنسیوں کے لوگ بھی, اور مجھے وہاں سے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں, کیونکہ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی خبریں ملتی ہیں, مجھے بھی اطلاعات ہوتی ہے, میرے بھی کانٹیکٹس ہیں ایجنسیوں کے اندر وغیرہ وغیرہ. تو اب بات بڑی انٹرسٹنگ سٹیج پہ آ گئی ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ تھا یہ ہونے جا رہا ہے, اگر پتہ تھا تو کیوں پھر ایک ٹرک کے اوپر ایک پتہ تھا کہ میرے پہ اٹیک ہو رہی ہے تو کیوں گئے وہاں. تو پہلی بات تو یہ پھر کھڑی ہوتی ہے, اس کا جواب نہیں ہے خان صاحب کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو مارنا تھا تو یہ ایک پستول کے ساتھ 30 فٹ کے نیچے سے اوپر, اس سے تو بندہ نہیں مرتا. تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ ایک ڈائیورژن تھی, ایکچولی سامنے سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے, اگر سامنے سے ہوتی تو میرا خیال ہے 8-10 لوگ تو وہیں مر جاتے اگر آٹومیٹک کلیشٹکوف کا فائر ہوتا اوپر سے. تو مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں, اور اگر ہوتا بھی تو پھر کہیں نہ کہیں تو ایمٹیز ملتی نا, جہاں سے بھی کسی نے فائرنگ کی ہے نظر تو آتا, کوئی پتہ تو لگتا. اب تک تو میرے خیال 2 دن ہو گئے ہیں نا, تو پولیس نے وہاں پہنچ جانا تھا, کہاں کہاں روف ٹاپس کے اوپر. اور ویسے بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ پنجاب پولیس نے جو ہائٹ سی لوگوں کے چھتوں کے اوپر وہ کھڑے تھے پروٹیکشن کے لیے خان صاحب کی, تو کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو خان صاحب کے پاس کہاں سے یہ خبر آئی, کیسے یہ خبر آئی, اور اس کے باوجود, خبر کے باوجود جس کی وہ اہمیت دے رہے ہیں اب, اس کے باوجود ہی وینٹ انٹو دی جاز آف دا ڈریگن. اور پھر وہاں ہوا بھی کچھ نہیں. 4 سپرنٹرز ان کی ٹانگوں پہ لڑنے لگے ہیں, اور 2 دن کے بعد وہ تیار ہو گئے ہیں گھر جانے کے لیے. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ان کے میڈیکل ریکارڈز بھی جو ہیں, جناح اسپتال والے ایک بات کہہ رہے ہیں, شوکت خانم والے دوسری بات کہہ رہے ہیں, میڈیکل لیگل بھی نہیں کرایا جا رہا. تو ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر ایک کوشچن اور بھی اٹھایا جا رہا ہے سیٹھی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 گھنٹے کا سفر کر کے کیوں گئے. دا امپورٹنٹ کوشچن کہ 3 گھنٹے کا سفر کیوں کیا, قریبی ہسپتال میں جاتے, سرکاری ہسپتال میں جاتے, میڈیکل لیگل ہوتا اور یہ معاملہ سامنے آ جاتا, اتنی کنفیوژن نہ ہوتی. تو مگر ہوئی ہے نا, تو اس کا مطلب سوچی سمجھی یہ ساری چیز ہوئی ہے. یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے, ظاہر ہے, بیکاز اب یہ تو پتہ چل گیا ہے نا. سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو میں کھڑے کر رہا ہوں, جس کے جواب نہیں خان صاحب دے رہے. پی ٹی آئی جواب نہیں دے رہی, ادھر ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو کیوں آپ جناح اسپتال لے کے نہیں گئے؟ کیوں آپ نے جناح اسپتال کی میڈیکل رپورٹ اور شوکت خانم کی میڈیکل رپورٹ فرق ہے؟ کیوں آپ نے بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ اچھا, اس کے سوال کے جواب ملنے چاہیے نا. یاسمین کیوں اٹھا کے لے گئی ڈاکٹر صاحبہ, سارے ریکارڈ اپنے گھر لے گئی ہیں, کیا وہاں کیا اس کو فڈل کر رہی ہیں, غائب کر رہی ہیں, ٹھیک کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ مجھے دیکھنے دیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں. اچھا دیکھنے دیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو دکھائیں نا, ہمیں بھی دکھا دیں کہ وہاں کے جناح والے کیا کہہ رہے ہیں اور شوکت خانم والے کیا کہہ رہے ہیں. شوکت خانم میں تو ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر سلطان نے, فیصل صاحب نے بتا ہی دیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ تو کہتے ہیں بلٹس کی تو بات ہی نہیں ہے, شریپنلز ہیں جی, اور وہ بھی 4 چھوٹے چھوٹے شریپنلز دکھائے ہیں انہوں نے. تو میں یہ اور ادھر سے وہ جناح والے سے یہ لکھوا لیا گیا کہ جی 2 بلٹس لگے ہیں ادھر, 2 ادھر لگے ہیں, 4 بلٹس. تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. اگر سوال کھڑے ہوئے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ وہ اکیلا تھا, اکیلا نہیں تھا, کون تھا اس کے ساتھ, کون نہیں تھا, خان صاحب نے اپنے رویے کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ بھی بہت سے سوال خان صاحب کے رویے کے اوپر اور ان کے عمل کے اوپر کھڑے ہو گئے, جس کا جواب خان صاحب نہیں دے رہے اور پی ٹی آئی والے نہیں دے رہے.